آپ کے لیکچر بڑے شوق سے سنتا ہوں، انتظار میں رہتا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سوال یہ ہے کہ علم کشف کیا ہے؟ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ کسی نے کشف کیا، کسی کی قبر کا حال پتہ لگا لیا، وہ کس حال میں ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، کیا یہ غیر نبی کو بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کسی شخص پر غیب کی دنیا کے کسی واقعے کا کھل جانا، ظاہر ہو جانا، نہ یہ ناممکنات میں سے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ یہ ایسا کھلا ہوا ہے کہ یہ اللہ نے دروازہ ہی کھول دیا بھی جو جی چاہے دیکھتا رہے ہر بندہ، کچھ نہیں۔ کشف کا علم بذات خود ہے، اللہ کسی پر بھی کوئی چیز کھول دے، اور اس کے لیے ولی ہونا کوئی ضروری نہیں۔ کسی کافر میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی بات اس کو دکھا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو بھی جو حضور پاک کو دکھایا گیا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کہ ایک اس میں سے غیبت کرتا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو وہ حضور پاک پر بھی 24 گھنٹے یہ کیفیت نہیں رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضور پاک کو فرشتہ آ کر بتاتا تھا اور پردے ہٹا دیے جاتے تھے نبی علیہ السلام کے سامنے سے، اور بتا دیا جاتا تھا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ اور یہ ہر وقت کیفیت نہیں رہتی تھی نبی علیہ السلام کی، جب میرا اللہ دکھانا چاہتا تھا دکھا دیتا تھا، جب نہیں دکھانا چاہتا نہیں دکھاتا۔ کشف کی یہ تو قبر کا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ پر جب الزام لگا ہے تو حضور علیہ السلام اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں، ورنہ حضور کہتے میں نے کشفن دیکھ لیا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ہے جی، وہ اکیلی رہ گئی، آتا ہوا وہ میرا صحابیوں نے لے آیا راستے میں، وہ پورا واقعہ ہے۔ تو کشف تو ایسا ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ اس وقت جو ہے نا مشرکین کیا کر رہے ہیں، ورنہ حضور کہتے لو جی مجھے تو سارا پتہ ہے یہاں بیٹھے ہوئے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، حضرت شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ یا یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی، یعقوب علیہ السلام آپ کا اپنا ہی شہر تھا کنعان، اور آپ کے بیٹے کو آپ کے دوسرے بیٹوں نے، حضرت یوسف کو دوسرے بیٹوں نے کنویں میں پھینک دیا، تو آپ بالکل آنکھوں والے بھی تھے، نبی بھی تھے، تو آپ کو پتہ ہی نہ لگا کہ بیٹا وہاں کنویں میں پھینکا ہوا میں جا کے نکال کے لے آؤں۔ اور جب 40-45 سال گزر گئے، آپ کی آنکھیں، اللہ نے کہا وَيَسْتَعِنَهُ، آنکھیں اس کی اندھی ہو گئیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غموں سے اس طرح بھر گیا جیسے مشک پانی سے بری ہوتی ہے، اور وہ کہے یا صف یوسف، ہائے او میرے یوسفہ کدھر گیا ہیں؟ تو اس وقت وہ پڑھے تو پھر اچانک اس زمانے میں جب بوڑھے ہو گئے تو کہا انی، میں محسوس کرتا ہوں کہ ریو یوسف، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی قافلہ وہاں سے چلا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا نا، اس کو کہا کہ جا کر اپنے قاصد کو کہ ابا جی کے پاس لے جا اور ان کے چہرے پہ ڈال دیں، ہاں جی۔ تو ادھر سے یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کر چلا تو اس کی خوشبو آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم انبیاء جو ہوتے ہیں ہماری حالت اس آدمی جیسی ہوتی ہے جیسے بجلی کڑکے اندھیری رات میں، کچھ دور تک کا حصہ نظر آ جائے تو آ جائے، دور تک اینڈ تک نظر آ جاتا ہے، وہ رستہ صاف ہے، اگر نہ آئے تو اپنے پاؤں کی پشت کے نیچے کی چونٹی کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے نیچے چونٹی ہے کہ نہیں۔ علم غیب اللہ کی ذات کا ہے، علم غیب نہ نبی کو حاصل ہو تو نبی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہاں ہے کہ ہر وقت ہی 24 گھنٹے نبی علم غیب میں رہتا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ غیر نبی پر بھی یہ بات کھول سکتا ہے، آپ کو بھی کوئی چیزیں خواب میں دکھا سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے نہ حجت ہیں غیر نبی کی خواب، نہ ہمارے لیے شریعت ہیں، نہ ہمارے لیے دلیل ہے، وہ جو کچھ بھی ہیں اس کے لیے ہی ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، تو اس کو جو زیارت ہوئی ہے وہ آزمائش ہے اس کی، کہ ہم نے تجھ کو آخری وہ نعمت بھی دکھا دی جو ابو بکر صدیق کو دکھائی تھی، اب اگر تو نے کچھ غلط کیا تجھے ہم نے نہیں چھوڑا۔ یہ ذمہ داری ہے، سرکار کا چہرہ مبارک دیکھ لینا،
سعادت تو ہے، اس کے بعد جو ذمہ داری بن جاتی کہ تو نے دیکھا کس کا چہرہ ہے، اب اس کے بعد تیری آنکھیں غیر عورت کو دیکھیں گی، غیر مرد کو دیکھیں گی، ٹی وی دیکھیں گی، غلط فلمیں دیکھیں گی، ان آنکھوں کے ذریعے سے غلط راستوں کو جائے گا۔ اور تو نے کہا جی حضور سے میں نے سنا، تو کیا اب یہ کان گناہ سنیں گے، عورتوں کی باتیں اور غیر مردوں کی باتیں سنیں گے؟ یہ نہ کہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جانا، جہاں سعادت ہے وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جانا بہت بڑی ذمہ داری اس آدمی کے اوپر پڑ گئی ہے۔ وہ اب پھنسا ہی پھنسا، اب اس کی جان نہیں چھوٹ دی کہ تجھے تو آخری نعمت بھی میں نے 14 صدیاں پیچھے لے جا کے تجھے سرکار کا چہرہ دکھا دیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں مدینہ ویسے ہی دکھا دے، ان کو نہیں دکھایا، تجھے تو میں آخر میں لے جا کے دکھا دیا سارا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔